اپنے ایک معزز مہمان جو ممبئی مومن پورہ سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بزرگ تجربہ کار معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب مولانا محمود احمد فیضی حفظہ اللہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات، تاثراتی کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اس دنیا میں لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، بات نہایت مختصر اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کو پہنچوں گا انشاءاللہ۔ رب العالمین توفیق دے ہمارے علماء کو، ہمارے فضلاء کو، ائمہ کو، ملک کے جس شپے میں ہو، جس گوشے میں ہو، جس قریے میں ہو، عام کریں پیغام توحید کو، پیغام قرآن کو، پیغام سنت کو۔ میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے کوئی خالی نہیں۔ آزمائش کبھی آسمانی ہوتی ہے، کبھی زمینی ہوتی ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، یہ آزمائش سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ یہ آزمائش سال میں 2 بار، ایک بار ہوتی ہے، لیکن آزمائش کے باوجود لوگ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اس لیے اس دنیا میں چھوٹا ہو بڑا، امیر ہو غریب، کوئی بھی ہو، ہر شخص جو ہے گنہگار ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی جناب میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایک حدیث بیان کر کے دعائیہ کلمات جو ہے بول کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کیا، کہا مجھے بتایا جائے نجات کن کاموں میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنے سے مراد کسی کے انبیائی مشن کو فیل کرنے کی کوشش مت کرو، کسی کو رسوا مت کرو،
کسی کو ذلیل مت کرو، کسی پر اتہام نہ لگاؤ۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت یہ لوگ دین کے حریص تھے، دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرنے والے لوگ تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کنفرم کیا، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتایا جائے نجات اور کن کاموں میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا فارغ اوقات اپنے گھروں میں گزارو، معیشت سے، کاروبار سے، تجارت سے فارغ ہوئے ادھر ادھر گھومنے کے بجائے جو ہے اپنا ٹائم، اپنا سمے، اپنا وقت جو ہے اپنے بال بچوں میں دیں، گھروں میں گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارغ اوقات گھروں میں گزارنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تیسری بار کنفرم کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا جائے نجات اور کن کاموں میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یہ نجات کی راہ ہے، نجات کا جو ہے راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے اور ہماری جو ہے بیٹیوں سے گزارش ہے، جو بیٹیاں ہماری جو ہے گناہ کا عمل کی اور جو ہے دین اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو گئی، اللہ انہیں دوبارہ ہدایت کی توفیق دے، دین اسلام کی جانب پلٹے اور دین اسلام کو سمجھیں جو ہے۔ غرض جو ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ان معصوم بچوں کو جو ہے منشیات سے بچا لے۔ اے اللہ، تیرے بندے، تیری بندیاں تجھ سے رحمت مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو سب کو بخش دے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم فقیروں کے فقیر نہیں ہو، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، غنی قابل حمد جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت المقدم وانت المؤخر۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم نے وہ گناہ جو کھل کر کے کیا ہے، جو چھپ کر کے کیا ہے، اے اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، جو کیا میں نے کر کے میں بھول گیا، اے اللہ تو جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، دین پسند بنا، توحید پسند بنا، متبع سنت بنا۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے شرک کی جو ہے گندگیوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ آج کا یہ اجلاس کا جو انعقاد کیا گیا ہے خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر جو ہے پیغام دیا جائے گا، رب العالمین سب کو عمل کی جو ہے توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ دعائیں کیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ رب العالمین ہم سب کے والدین کو بخش دے، ہم میں سے جو زندہ ہیں، ہم سب کے والدین جو وفات پا چکے، رب العالمین جو ہے سب کو بخش دے۔ اے اللہ اس اجلاس کے ذریعہ جو پیغام عام ہو، رب العالمین اس پیغام کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتار دے، عمل کی توفیق دے، اس پیغام کو جو ہے نفع بخش بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم اور آپ مولانا محمود احمد فیضی حفظہ اللہ سے دعائیہ کلمات سما فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو مولانا نے جو جو باتیں بتائی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں آپ نے، جو احادیث شریفہ آپ نے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عملوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین تو اس کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔